اچھا، تو آج ہم پاولو کویلو کی ایک بہت ہی مشہور کتاب دی الکیمسٹ کے ایک جائزے کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب تو خیر دنیا بھر میں پڑھی گئی ہے، 80 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ، کروڑوں لوگ پڑھ چکے ہیں، ایک فینومینا ہے یہ۔ بالکل، تو ہمارے پاس اس کا ایک جائزہ ہے ہم، اور ہم آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس بظاہر سادہ سی کہانی میں آخر ہے کیا؟ کہ لوگ اتنے متاثر کیوں ہیں اس سے؟ ہاں، کہ جائزہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی گہرائی، اس کے اثرات جی، کیا ہیں۔ تو کہانی تو شروع ہوتی ہے اندلس کے ایک نوجوان چرواہے سے۔ سینٹیاگو نام ہے اس کا۔ جی، ہاں، وہ خواب دیکھتا ہے بار بار ہم، کہ مصر کے اہرام کے پاس کوئی خزانہ چھپا ہے۔ خزانے کا خواب۔ ہاں، تو وہ اپنا سب کچھ، اپنا ریوڑ بیچ کر نکل پڑتا ہے اس خزانے کی تلاش میں۔ ایک بڑا قدم۔ بہت بڑا، لیکن جائزہ کہتا ہے کہ یہ سفر نہ جلد ہی صرف پیسوں کی تلاش نہیں رہتا، یہ ایک روحانی کھوج بن جاتا ہے۔ بالکل، یہی تو اصل بات ہے اس کی۔ راستے میں اسے کئی اہم کردار ملتے ہیں۔ ایک بوڑھا بادشاہ ہے، پراسرار سا۔ جی، میلگزیک۔ ہاں، پھر وہ کرسٹل کا تاجر ہے جو اپنے ادھورے خوابوں کے ساتھ جی رہا ہے۔ ایک انگریز بھی ہے جو کیمیا گری سیکھنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں خود الکیمسٹ یعنی کیمیا گر۔ بالکل، اور یہ سب لوگ اسے زندگی کے بڑے گہرے سبق سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، اور جائزہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو باہر کا سفر ہے نا، یہ اصل میں سینٹیاگو کے اندر کا سفر ہے، اس کی اپنی ذات کی تلاش۔ اچھا، وہ سیکھتا ہے پرسنل لیجنڈ کا تصور، مطلب زندگی کا وہ خاص حقیقی مقصد جو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ پرسنل لیجنڈ یعنی ذاتی تقدیر یا مقصد؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور جائزہ کہتا ہے کہ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ جب آپ سچے دل سے اپنی اس پرسنل لیجنڈ کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو پوری کائنات گویا آپ کی مدد کو آ جاتی ہے، ایک طرح سے سازش کرتی ہے آپ کو کامیاب بنانے کی۔ یہ والا خیال تو بہت مشہور ہوا ہے اس کتاب کا، یونیورس کنسپائرز۔ جی، بالکل۔ اور ایک اور اہم بات جو جائزے میں نمایاں کی گئی ہے وہ ہے کائنات کی روح کا تصور، سول آف دا ورلڈ۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب ایک ایسی پوشیدہ طاقت یا شعور جو ہر چیز کو جوڑے ہوئے ہیں، اور انسان اس سے رابطہ کرنا، اس کی زبان سمجھنا سیکھ سکتا ہے، خاص طور پر شگونوں کے ذریعے، اومنز۔ شگن یعنی نشانیاں؟ جی، نشانیاں جو آپ کو راستہ دکھاتی ہیں۔ یہ کائنات مدد کرتی ہے والا خیال، یہ کافی دلچسپ ہے۔ کیا جائزے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب اسے کیسے پیش کرتی ہے، یا کیا یہ کوئی جادوئی سی بات ہے یا؟ دیکھیں، جائزہ اس کو نا تھوڑا مابعد الفطرتی انداز سے دیکھتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کائنات کی مدد کوئی باہر کی طاقت نہیں، بلکہ آپ کی اپنی نیت، آپ کی توجہ اور وہ جو کائنات اشارے دے رہی ہے انہیں سمجھنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اچھا، تو یہ خود ہم پر منحصر ہے۔ ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ آپ کے یقین اور آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ جائزہ نگار کے مطابق کتاب قاری کو اپنے اندر اور اپنے ارد گرد ان اشاروں کو پہچاننے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور وہ کائنات کی روح؟ جائزہ اسے ایک ایسی بنیادی توانائی یا شعور کے طور پر بیان کرتا ہے جس کا ہر وجود حصہ ہے، اور جب ہم اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اپنے مقصد کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں لکھنے کے انداز پر۔ جائزے میں لکھا ہے کہ کوئلو کی زبان بہت سادہ ہے، تقریباً بچوں کی کہانی جیسی، جی، سادہ۔ لیکن ساتھ ہی شاعرانہ بھی ہے اور علامتی بھی۔ بالکل، گہرائی ہے اس سادگی میں۔ تو جائزہ کہتا ہے کہ یہ انداز ہی بے وقت اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ ہاں، یہ بات ہے۔ کچھ لوگ، جیسا جائزے میں ذکر ہے، اسے بہت گہرا سمجھتے ہیں، آفاقی حکمت سے بھرا ہوا، جبکہ دوسروں کو یہ بہت ہی زیادہ سادہ، سطحی لگتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سادگی ایک طرح سے دو دھاری تلوار ہوئی۔ ہاں، بالکل۔ جائزہ نگار کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ سادگی ہی اسے ہر عمر اور ہر پس منظر کے قاری کے لیے آسان بناتی ہے۔ اسی لیے اتنی مقبول ہے۔ جی، اس کی جو متاثر کن نوعیت ہے نا، لوگوں کو اپنے خواب پورے کرنے پر اکسانا، یہ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے۔ جائزے کے مطابق کتاب ثابت قدمی، یقین کی طاقت، خود شناسی جیسے موضوعات کو اتنے آسان طریقے سے بیان کرتی ہے کہ وہ ہر کسی کے دل کو چھوتے ہیں۔ اور یہ مختصر بھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ ہاں، 200 صفحے سے بھی کم، جلدی پڑھی جاتی ہے لیکن سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اس کا فین نہیں۔
جائزے میں کچھ تنقیدی پہلو بھی ہیں؟ جی، ہونا بھی چاہیے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ کتاب کا فلسفہ کوئی بہت زیادہ گہرا نہیں ہے اور کچھ خیالات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تکرار کا احساس۔ ہاں، اور کہانی کا پلاٹ بھی کافی سیدھا سادہ ہے، قابل پیشن گوئی۔ جو لوگ پیچیدہ کہانیاں پسند کرتے ہیں انہیں شاید مایوسی ہو۔ جی ہاں، اور جائزے میں ایک اور اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ ہے اس کا نیو ایج والا انداز۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح عام طور پر ان جدید غیر روایتی روحانی نظریات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اکثر انفرادیت پسندی پر زور دیتے ہیں۔ سمجھا۔ تو جائزہ نگار کا خیال ہے کہ کتاب کا یہ جو روحانی رنگ ہے نا، جو تقدیر، کائنات، دل کی آواز پر بہت زور دیتا ہے، یہ ہر کسی کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ سادہ لوح یا غیر حقیقی ہو سکتا ہے۔ تو پھر مجموعی طور پر جائزے کا تاثر کیا بنتا ہے؟ کیا یہ کتاب واقعی زندگی بدل دینے والی ہے یا بس ایک اچھی امید دلانے والی کہانی؟ دیکھیں، جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ دی الکیمسٹ قارئین کو دو انتہاؤں پر لے جاتی ہے۔ اچھا۔ یا تو وہ اس سے بہت گہری روحانی تحریک پاتے ہیں، اسے زندگی بدلنے والا تجربہ سمجھتے ہیں، یا پھر انہیں یہ سادہ، شاید ضرورت سے زیادہ امید پرستانہ لگتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں مزید فکری گہرائی ہونی چاہیے تھی۔ تو یا بہت پسند یا زیادہ نہیں؟ کچھ ایسا ہی، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اس کی اپیل بہت وسیع ہے۔ اس کا جو مرکزی پیغام ہے، جسے جائزہ نگار نے بھی اجاگر کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اصل خزانہ وہ سونا چاندی نہیں جو اہرام کے پاس تھا، بلکہ اصل خزانہ وہ سفر ہے، وہ تجربات ہیں، وہ خود شناسی ہے جو سینٹیاگو نے حاصل کی۔ اپنے پرسنل لیجنڈ کو جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس جائزے کے مطابق کتاب کی طاقت اس کی سادگی میں ہے، اس کے آفاقی پیغام میں اور امید دلانے والے لہجے میں ہے۔ جی، لیکن یہی چیزیں کچھ لوگوں کے لیے اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہیں۔ یہ خوابوں کی پیروی اور کائنات پر یقین کی ایک ایسی کہانی ہے جو لاکھوں کو تو بھا گئی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس ساری گفتگو سے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جو جائزے کے تجزیے سے بھی نکلتا ہے۔ جی؟ کیا کسی کا پرسنل لیجنڈ یا زندگی کا حقیقی مقصد تلاش کرنے کا وہ سادہ راستہ جو یہ کہانی دکھاتی ہے، کیا وہ آج کی اس پیچیدہ، تیز رفتار اور اکثر مایوس کن دنیا میں واقعی ممکن ہے؟ بڑا سوال ہے۔ یا پھر جیسا کہ شاید کتاب خود اشارہ کرتی ہے، اصل چیلنج اس سادگی کو سمجھنے اور اسے اپنانے میں ہی ہے۔